بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 197۔ اب اس سے پیچھے کے جو رکوع تھا اس میں مناسک حج کا تذکرہ شروع ہو چکا ہے۔ اب یہ 25ویں رکوع میں حج کا اصل فلسفہ اور اس کی اصل حکمت اور اس کی اصل روح کا بیان ہے۔ فرمایا آیت نمبر 197 کیا ہے کہ حج کے معلوم مہینے میں تو جس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ان مہینوں میں حج کو، تو دوران حج نہ تو شہوت کی کوئی بات کرنی ہے، نہ فسق و فجور کی، اور نہ لڑائی جھگڑے کی، اور نیکی کے جو کام بھی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، اور زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، یقیناً بہترین زاد راہ تقوی ہے، میرا ہی تقوی اختیار کرو اے ہوش مندو۔ اب جو عرب میں پہلے سے رواج چلا آ رہا تھا اس کی توثیق فرما دی گئی ہے کہ واقعی حج کی تعین اللہ کی طرف سے ہے، اور جس نے حج کا عزم اور پختہ ارادہ نیک نیت کے ساتھ کرنا ہے اس کی علامت احرام باندھ لینا ہے۔ زمانے حج میں جن باتوں سے روکا گیا ہے ان میں اولین یہ ہے کہ شہوت کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ میاں بیوی بھی اگر ساتھ حج کر رہے ہوں تو احرام حالت میں ان کے لیے وہی قید ہے جو اعتکاف میں ہے۔ باقی یہ کہ فسوق و جدال یعنی اللہ کی نافرمانی اور باہم لڑائی جھگڑے تو ویسے ہی ناجائز ہیں، دوران حج اس سے خاص طور پر روک دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، سفر میں بھی لوگ ساتھ ہوتے ہیں، اس حالت میں لوگوں کے جو پارے ہیں جلدی چڑھ جانے کا امکان ہوتا ہے، لہٰذا اسے خاص طور پر روکا گیا ہے کہ مناسک حج کی ادائیگی کے دوران امن و سکون ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ آج بھی یہ بات معجزات میں سے ہے کہ دنیا بھر سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ کے جمع ہونے کے باوجود وہاں امن و سکون رہتا ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے، اور جنگ و جدال اور جھگڑا فساد وغیرہ کہیں نظر نہیں آتا، اور نیکی کے جو کام بھی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ حج کے دوران مناسک حج جو بھی نیکی کے کام کر سکو، نوافل پڑھو یا اضافی طواف کرو، تمہاری یہ نیکیاں اللہ کے علم میں ہوں گی، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب زاد راہ ساتھ اس کے دو معنی لیے گئے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے، یعنی سفر حج میں مادی زاد راہ کے علاوہ تقوی کی پونجی بھی ضروری ہے۔ اگر آپ نے اخراجات سفر کے لیے روپیہ پیسہ تو وافر مقدار میں لے لیا، لیکن تقوی کی پونجی سے خالی دامن رہے تو دوران حج بھی اچھی سہولیات تو حاصل کر لیں گے، مگر حج کی روح اور اس کی برکات سے محروم رہیں گے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا مفہوم بھی بہت اہم ہے، اگر انسان خود اپنا زاد راہ ساتھ نہ لے تو پھر وہاں دوسروں سے مانگنا پڑتا ہے، اس لیے یہاں تقوی سے مراد سوال سے بچنا ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ زاد راہ لے کر چلو تاکہ تمہیں کسی کے سامنے سائل نہ بننا پڑے۔ اگر تم صاحب استطاعت نہیں ہو تو حج تم پر فرض ہی نہیں ہے، اور ایک شے جو تم پر فرض نہیں ہے اس کے لیے وہاں جا کر بھیک مانگنا یا یہاں سے بھیک مانگ کر چندہ کر کے جانا قطعاً ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ میرا ہی تقوی اختیار کرو ہوش مندو۔ آیت نمبر 198 کیا ہے کہ تم پر اس امر میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو، بس جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک، اور یاد کرو اسے جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، یقیناً اس سے پہلے تم گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ یعنی آدمی ہندوستان سے یا پاکستان سے حج کے لیے جا رہا ہے اور اپنے ساتھ کچھ ایسے اجناس لے جائے جنہیں وہاں بیچ کر کچھ نفع حاصل کرے تو یہ تقوی مغائر نہیں، اب رکن عظیم ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اصل حج تو عرفہ ہی ہے، یعنی اگر کسی سے حج کے باقی مناسک رہ جائیں، صرف قیام عرفہ میں شمولیت ہو جائے تو اس کا حج ہو گیا، باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کا کفارہ ادا کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص عرفات کے قیام میں ہی شریک نہیں ہوا پھر اس کا حج نہیں ہوا۔ اور یاد کرو اسے جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی، یعنی اللہ کا ذکر کرو
جس طرح اللہ نے تمہیں اپنے رسول کے ذریعے سکھایا ہے، ذکر کے جو طور طریقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے انہیں اختیار کرو اور زمانہ جاہلیت کے طریقے ترک کر دو۔ یقیناً اس سے پہلے تم گمراہ لوگوں میں سے تھے، تم حج کی حقیقت سے ناواقف تھے، حج کی بس شکلیں باقی رہی، اس کی روح ختم ہو گئی تھی، اس کے مناسک میں بھی رد و بدل کر دیا گیا تھا۔ 199 کیا ہے کہ پھر تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے رہو، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اب زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ عرفات تک نہ جاتے تھے، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ ہماری خاص حیثیت ہے، لہٰذا ہم مینا میں ہی مقیم رہیں گے اور باہر سے آنے والے لوگ عرفات جائیں گے، وہاں سے طواف کے لیے واپس لوٹیں، یہ سارے مناسک ہمارے لیے نہیں ہیں۔ یہاں فرمایا گیا کہ یہ غلط بات ہے جو تم نے ایجاد کر لی ہے، تم بھی وہیں سے طواف کے لیے واپس لوٹو جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں، یعنی عرفات سے، اور اللہ سے استغفار کرو اور اپنے جو گناہ ہیں ان پر اللہ سے مغفرت پہ ہو، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 200 کیا ہے، جب تم اپنے مناسک حج ادا کر چکو تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہی ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ شد و مت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہی کہتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی دے دے، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی 10ویں ذوالحجہ کو جب افعال حج سے فراغت پا چکو تو قیام منی کے دوران اللہ کا خوب ذکر کرو جیسے زمانہ جاہلیت میں اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کر اللہ کا ذکر کرو۔ ان کا قدیم دستور تھا کہ حج سے فارغ ہو کر 3 دن منی میں قیام کرتے اور بازار لگاتے، وہاں میلے کا سا سما ہوتا جہاں مختلف قبائل کے شعراء اپنے قبیلوں کی مدح سرائی کرتے تھے اور اپنے اسلاف کی عظمت بیان کرتے تھے۔ اللہ کا ذکر ختم ہو چکا تھا، فرمایا جس شد و مت کے ساتھ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو، اب اسی انداز بلکہ اس سے بھی زیادہ شد و مت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہی کہتے تھے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی دے دے، یعنی ارض حرم میں پہنچ کر دوران حج بھی ان کی ساری دعائیں دنیاوی چیزوں کے لیے ہوتی تھی، چنانچہ وہ مال، اولاد، ترقی اور دنیاوی جو ضروریات ہیں اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کرتے تھے۔ ان کے لیے ان کے دلوں میں بس دنیا ہی رچی بسی ہوئی تھی، جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کا تقدس اور ان کی محبت جاگزیں کر دی تھی، اس طرح ہمارے دلوں میں بھی دنیا کی محبت گھر کر چکی ہے، لہٰذا وہاں جا کر بھی دنیا ہی کی دعائیں مانگتے ہیں۔ یہاں واضح فرما دیا گیا کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 201 کیا ہے، ان میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ یہی وہ دعا ہے جو طواف کے ہر چکر میں رکنے یمانی سے حجر اسود کے درمیان چلتے ہوئے مانگی جاتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا کا سب سے بڑا خیر ایمان اور ہدایت ہے، جب تک اس کے ساتھ ہدایت اور ایمان نہ ہو کوئی بھی خیر نہیں، چنانچہ سب سے پہلے انسان ہدایت، ایمان اور استقامت طلب کرے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دنیا میں کشادگی اور رزق میں کشائش کی دعا کرے تو یہ بات پسندیدہ ہے۔ آیت نمبر 202 کیا ہے، انہی لوگوں کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا اور اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ اب یہ الفاظ بہت اہم ہیں، محض دعا کافی نہیں ہو جائے گی بلکہ اپنا عمل بھی ضروری ہے۔ یہاں پر فرمایا ہے کہ ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ اب اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں سے کیوں؟ تو وہ سارا ملنا چاہیے، لیکن نہیں، بندے کو اپنے اعمال پر اکڑنا نہیں چاہیے، اسے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں کسی مسئلے میں میری نیت میں فساد نہ آ گیا ہو، ممکن ہے میرے کسی عمل کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو، اس لیے یہ نہ سمجھ لیں کہ جو کچھ بھی کیا ہے اس کا اجر لازماً ملے گا۔ جو کچھ انہوں نے کمایا ہے اگر اس میں خلوص ہے، ریاکاری نہیں ہے، اس کے تمام آداب اور شرائط ملحوظ رکھے گئے تو ان کو ان کا حصہ
ملے گا. اللہ جلدی حساب چکانے والا ہے. اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی، بہت جلدی حساب کر لے گا. اب تو ہمارے لیے یہ سمجھ لینا کچھ مشکل نہیں رہا کہ ہمارے ہاں کمپیوٹر پر کتنا جلدی حساب ہو جاتا ہے. اللہ کے یہاں تو پتہ نہیں کیسا سپر کمپیوٹر ہوگا کہ اسے حساب نکالنے میں ذرا دیر نہیں لگے گی. یہ آیات تھی، ان میں ہم نے حج کے اصل پڑھا ہے کہ حج کے پہ کن کن چیزوں پہ پابندی ہے، کس طرح کی بات نہیں کرنی، اپنے ساتھ زیادہ راہ رکھنا ہے، عرفات میں پہنچو تو کیا کرنا ہے، یہ سارے جو ہے ان آیات میں بیان کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور